What if I say کہ قائد اعظم شیعہ تھے؟ اب آپ سوچیں گے کہ آخر یہ بحث کیوں؟ تو جب بھی 14 اگست آتا ہے تو یہ بحث سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم شیعہ تھے سنی، تو چلو سمجھاتا ہوں۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 19ویں صدی گجرات سے۔ قائد اعظم کے والد جناب بھائی پونجا اور ان کا خاندان کھوجا اسماعیلی کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا، یعنی ہسٹوریکلی قائد اعظم کا تعلق اسماعیلی کمیونٹی سے پایا جاتا ہے۔ 1870 میں یہ خاندان بزنس کے سلسلے میں کراچی میں شفٹ ہوا، جہاں 1876 میں محمد علی جناح کی پیدائش ہوتی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں کھوجا اسماعیلی کمیونٹی میں انہیریٹنس لاز اور لیڈرشپ کو لے کر مختلف گروپس بنے۔ یہاں سے جناح فیملی کے ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے اندر پہلا ایک تاریخی موڑ آتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ 1901 میں بمبئی ہائی کورٹ کے اندر جناح فیملی نے خود کو اثنا عشری شیعہ ڈکلیئر کیا تھا، لیکن اگر ہم اسے تاریخی اور قانونی باریک بینی سے دیکھیں تو اس کا کوئی بھی رجسٹرڈ پروف ہمارے پاس نہیں ہے۔ سید شریف الدین پیرزادہ جیسے وٹنس کی ٹیسٹمونیز کے اندر یہ آتا ہے کہ انہوں نے اسماعیلی کمیونٹی سے ہٹ کر شیعہ 12 کمیونٹی کے اندر خود کو رجسٹر کروایا تھا۔ اب یہاں ٹویسٹ آتا ہے محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد، جہاں سندھ ہائی کورٹ کا 1976 کا ایک ورڈکٹ موجود ہے، جس کے مطابق فاطمہ جناح کے اسٹیٹ کو کورٹ نے شیعہ انہیریٹنس لا کے مطابق ڈیل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن آپ کو یہاں پر ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ ورڈکٹ صرف فاطمہ جناح کے لیے تھا، اس کا ڈائریکٹ انفلوئنس قائد اعظم کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہیں ہمارے سامنے آتا ہے 1984 میں فائنل بینچ کا ورڈکٹ، جس کے مطابق قائد اعظم کو ایز اے مسلم ٹریٹ کیا جائے اور فاطمہ جناح کو بھی شیعہ یا سنی کی بجائے ایک مسلمان کہا جائے۔ وہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور قصہ بھی مشہور ہے، جس میں قائد اعظم سے ایک دفعہ ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی، تو آپ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی شیعہ تھے یا سنی۔ اب اس کے اوپر لوگ ضرور بحث کرتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، تو اس کو کوئی بھی لیگل حیثیت حاصل نہیں ہے۔ وہیں ان کے فیونرل کے موقع کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ دونوں طرح کی رسومات ادا کی جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی اسے ان کی پرسنل سیکٹیرین آئیڈینٹی کے طور پر نہیں مانتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کا ان سے پیار تھا اور وہ چونکہ سب کے لیے محترم تھے، اس لیے سب اپنے طریقے سے ان کی آخری رسومات ادا کر رہے تھے۔ تو آخر میں سچ کیا ہے؟ اب اویلیبل ہسٹوریکل ریکارڈز کے مطابق قائد اعظم کے شروعاتی دور میں ان کا تعلق کھوجا اسماعیلی کمیونٹی سے ضرور پایا جاتا ہے، بعد میں ان کا ذکر 12 شیعہ کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں ان کے ایک نان سیکٹیرین پولیٹکس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اگر ان کو ایک جرنل مسلم کانسٹیٹیوشنل لیڈر کے طور پر مانا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شاید قائد اعظم بھی یہ بات جان چکے تھے کہ اگر وہ شیعہ اور سنی کی تقسیم میں الجھے تو وہ کبھی بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم قائد اعظم کی زندگی کو مطالعہ کریں تو وہ سگار لگاتے تھے، وہ گوروں کا لباس پہننا پسند کرتے تھے، ان کو اردو بامشکل ہی بولنی آتی تھی، انہوں نے کتے پال رکھے تھے، پروفیشنلی وہ ایک بہت بڑے وکیل تھے۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو نہ تو شیعہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں نہ ہی سنی، لیکن شاید دونوں کا مقصد یہ بتانا ہے کہ انہوں نے پاکستان سنیوں کے لیے بنایا تھا یا شاید صرف شیعوں کے لیے۔ اب آپ کے خیال میں کیا تاریخی شخصیات کو فرقہ واریت سے ہٹ کر دیکھنا ضروری ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے مجھے فالو نہیں کیا تو فالو کر لو مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے۔